حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے علماء و صلحاء میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا مزار آمو دریا کے کنارے پر واقع ہے۔ دریا کی دوسری طرف افغانستان کا مشہور شہر مزار شریف ہے۔ یاد رہے کہ یہ افغانستان کا شہر ہے، یہاں کسی قبر کی بات نہیں ہے۔ افغانستان میں ایک شہر کا نام مزار شریف ہے۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں کئی اساتذہ سے علم حدیث حاصل کیا، پھر طب کی دنیا میں اپنا نام پیدا کیا۔ طب یعنی میڈیکل لائن۔ خانقاہ کے متولی نے فقیر کو حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مطب دکھایا، یعنی ان کا جو کلینک تھا۔ زیر زمین بنے ہوئے تہہ خانے دکھائے جہاں حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بعض مریضوں کو رکھتے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ زیر زمین میں ہسپتال بنا ہوا ہے۔ زیر زمین یعنی زمین کے نیچے، تہہ خانہ یعنی بیسمنٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو طبیب جسمانی کے ساتھ ساتھ طبیب روحانی بھی بنایا تھا۔ ہزاروں لوگ آپ کی خدمت میں آ کر درد دل کی دوا لیتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال سے بھی نوازا تھا۔ آپ کی جوانی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک جوان عورت آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں آپ پر فریفتہ ہوں، ملنے کے لیے آئی ہوں، تنہائی ہے، آپ میری مراد پوری کریں۔ آپ کے دل پر خوف الہی اس قدر غالب آیا کہ آپ رونے لگے۔ عورت یہ دیکھ کر شرمندہ ہوئی اور واپس چلی گئی۔ آپ چند دن کے بعد اس واقعہ کو بھول گئے۔ ایک مرتبہ آپ وضو کر رہے تھے، بڑھاپا آ چکا تھا کہ اچانک دل میں اس عورت کا واقعہ یاد آیا، تو ساتھ ہی خیال آیا کہ مجھے چاہیے تھا کہ اس عورت کی خواہش پوری کر دیتا اور بعد میں گناہ سے توبہ کر لیتا۔ یہ خیال دل میں ایسا جمع کہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ آپ بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور خوب رو رو کر دعا مانگی، حتیٰ کہ اسی حالت میں سو گئے۔ آپ کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حکیم ترمذی اتنے مغموم کیوں ہو؟ مغموم یعنی غمزدہ۔ عرض کیا کہ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جوانی میں خوف خدا غالب تھا کہ دعوت گناہ کے باوجود گناہ کی طرف میلان پیدا نہ ہوا۔ میلان یعنی انگلش میں جس کو انکلینیشن کہتے ہیں، اور اس کی طرف ہم جھکاؤ کہتے ہیں، نارمل جو اردو زبان ہے اس میں۔ تو میلان پیدا نہ ہوا، اور اب بڑھاپے میں میری حالت اتنی بگڑ گئی ہے کہ نفس میں گناہ کی رغبت موجود ہے۔ دل کہہ رہا ہے کہ تو نے اس وقت گناہ کر لینا تھا۔ افسوس کہ میں اپنے بال سفید کر بیٹھا مگر دل سیاہ کر لیا، یعنی دل کالا کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بات یہ ہے کہ جب تم جوان تھے تو وہ وقت میرے زمانے سے قریب تھا، لہٰذا اس میں خیر زیادہ تھی۔ اب تم بوڑھے ہو گئے ہو تو اس زمانے میں خیر کم ہو گئی ہے۔ ماحول کی نورانیت میں کمی کی وجہ سے تمہارا خیال گناہ کی طرف چلا گیا۔ تمہارا رونا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔ آنکھ کھلی تو حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل کو مطمئن پایا۔ اگلا عنوان ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر۔ ترمیز شہر چونکہ فوجی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا یہاں پر غیر ملکی سیاحوں کو آنے کی اجازت بہت مشکل سے ملتی ہے۔ فقیر الحمدللہ ترمیز کے گرد و نواح میں بھی نہایت آرام کے ساتھ گھومتا پھرا۔ ترمیز شہر سے روانہ ہو کر ہم لوگ
شیر آباد کے قبرستان میں پہنچے۔ یہاں پر ابو عیسیٰ بن محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ اگلا عنوان ہے نسبت نقشبندیہ کی برکات۔ جب گاڑیوں سے اتر کر مزار کی طرف جانے لگے تو راستے کے ایک طرف تقریباً 40 آدمیوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک صاحب ہماری طرف آگے بڑھے اور کہا کہ کھانا تیار ہے، آپ تناول فرمائیں۔ فقیر نے عرض کیا کہ ہم لوگ تو ایصال ثواب کی نیت سے حاضر ہوئے ہیں، وہاں پہلے حاضری دیں گے۔ وہ کہنے لگا بہت اچھا۔ ہم سب نے پہلے مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھے، پھر مزار شریف پر حاضر ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کی، مراقبہ کیا، خوب دعائیں مانگی۔ اس سارے عمل میں ہمیں اندازاً 2 گھنٹے لگ گئے ہوں گے۔ یہاں سے فراغت پر جب واپس جانے لگے تو راستے میں وہی آدمی پھر بھاگا ہوا آیا اور فقیر سے کہنے لگا کہ کھانا تیار ہے، آپ تشریف لا کر کھائیں۔ فقیر نے عرض کیا کہ ہمارے پاس کھانا موجود ہے، علماء کرام کی جماعت ساتھ ہے، جہاں بھوک محسوس کریں گے کھائیں گے۔ اس نے اصرار کیا کہ نہیں، آپ ضرور آئیں۔ ان کے اصرار کو دیکھ کر مولانا عبداللہ نے کہا حضرت یہ ذاکرین کی جماعت ہے، آپ ان کو انکار نہ فرمائیں۔ چنانچہ ہم سب لوگ ان کے پاس گئے۔ جب ملاقات ہوئی تو ان کے پرانوار چہرے، سنت کی اتباع اور تقوی کے آثار دیکھ کر طبیعت بہت خوش ہوئی۔ جب ملاقات کے بعد بیٹھے تو اس جماعت کے امیر نے کہا حضرت میں نے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا، کسی بزرگ نے کہا کہ فلاں دن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک شیخ آئیں گے، اگر تم فیض حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان سے اپنا حصہ حاصل کرو۔ میں نے یہ خواب اپنے دوستوں کو سنایا تو وہ بھی تیار ہو گئے۔ ہم لوگ سرخند دریا کے رہنے والے ہیں، یہاں سے 200 میل دور کا سفر کر کے صبح یہاں پہنچے ہیں، دسترخوان لگا کر صبح سے انتظار کر رہے ہیں۔ اب آپ تشریف لائے ہیں تو ہم خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مراد پوری کر دی۔ آپ ہم پر احسان فرمائیں اور ہمیں بیعت کریں، اس کے بعد کھانا کھائیں گے۔ مولانا عبداللہ نے یہ سن کر کہا حضرت عجیب عجیب عجیب۔ فقیر نے خطبہ پڑھ کر سب حضرات کو سلسلہ عالیہ میں داخل کیا۔ جب ان کے لطائف تازہ کیے تو سب کے سب لطائف کو تازہ پایا۔ الحمدللہ ایسی ذاکر و شاغل جماعت شاید ہی کبھی دیکھی ہو۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی نسبت بھی کیا عجیب نعمت ہے، کاش کہ ہم اس کی برکات سے زیادہ فائدہ اٹھاتے۔ یہاں سے شام 6 بجے روانہ ہو کر رات 11 بجے شہر نو پہنچے۔ پھر یہ پتہ نہ چلا کہ ہم نے بستر پر سر پہلے رکھا تھا یا نیند پہلے آئی تھی۔ اگلا عنوان ہے ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں۔ 25 جون جمعرات کے دن ایک ایسی بستی میں جانا ہوا جو پہاڑی کے دامن میں واقع تھی۔ ظہر کی نماز کے بعد بیان ہوا۔ مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ سب لوگ سلسلہ عالیہ میں داخل ہوئے۔ نائب امام ملا احمد نہایت متقی اور پارسا انسان تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس پوری بستی میں کوئی ایک بھی آدمی بے نمازی نہیں ہے۔ مزید برآں 10 سال کی عمر سے زیادہ مرد اور عورتیں سب عربی زبان اس طرح بولتے ہیں جس طرح کہ یہ ان کی مادری زبان ہو۔ مادری زبان یعنی جس کو انگلش میں مدر ٹنگ کہا جاتا ہے۔ فقیر حیران ہوا کہ اس گئے گزرے دور میں بھی ایسے لوگ اور ایسی ہستیاں موجود ہیں، سبحان اللہ۔ اگلا عنوان ہے زمزم بابا۔ رات کو علاقے کے ایک رئیس کے گھر دعوت تھی۔ تھوڑی دیر بیان کے بعد بیت و مراقبہ کی محفل ہوئی۔ صاحب خانہ کے والد نے
حج سے متعلق 2 مزیدار واقعات سنائے۔ صاحب خانہ یعنی جو گھر کے مالک تھے۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ حج کے لیے روانہ ہوئے تو ایک صاحب نے اپنے سامان میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھ لیں۔ رشیا میں چونکہ سردی بہت ہوتی ہے، حتیٰ کہ شہد بھی جم جاتا ہے، تو اس نے ایک پلاسٹک کے لفافے میں شہد ڈال کر اپنے سامان میں رکھ لیا۔ جب سعودی عرب پہنچے تو وہاں تو سارا سال ہی گرمی رہتی ہے، لہذا شہد پگھل گیا۔ جب کسٹم والوں نے سامان چیکنگ کے لیے کھولا تو ہر طرف شہد ہی شہد پھیلا ہوا تھا۔ کسٹم والوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، ھذا مصفى العسل، یہ صاف ستھرا شہد ہے۔ یہ عربی پڑھنے میں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اردو کا ترجمہ بالکل صحیح ہے کہ یہ صاف ستھرا شہد ہے۔ یہ واقعہ سن کر سب حاضرین خوب ہنسے۔ دوسرا واقعہ انہوں نے اپنا سنایا کہ جب ہم حج سے واپس آئے تو میں نے زمزم کے 2 بڑے بڑے گیلن بھر لیے۔ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے، جب سامان کی بکنگ کروائی تو سعودی ایئر لائن والوں نے 2 گیلن بھیجنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ فقط 1 گیلن جا سکتا ہے۔ میں نے بڑی منت سماجت کی مگر کسی نے میری درخواست پر کان نہ دھرے۔ جب فلائٹ جانے کا وقت قریب ہو گیا تو میں نے پھر کہا کہ ہم لوگ رشیا سے آئے ہیں، وہاں تو زمزم کا 1 قطرہ پینے کے لیے لوگ ترستے ہیں، آپ مجھے دوسرا گیلن لے جانے کی اجازت دے دیں۔ مگر ملازمین نے اجازت نہ دی۔ جب میں نے دیکھا کہ کوئی بھی صورت ممکن نہیں تو میں نے کہا کہ مجھے آخری مرتبہ آپ بتا دیں کہ یہ زمزم ساتھ لے جانے کی اجازت ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہے۔ تو میں نے وہیں کھڑے کھڑے گیلن کا ڈھکنا کھولا اور سارا پانی اپنے سر پر بہا دیا اور سب کے سامنے کپڑوں سمیت زمزم سے غسل کیا۔ عرب لوگ میری دیوانگی کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ میں نے باقی سفر گیلے کپڑوں کے ساتھ کیا۔ فقیر نے یہ واقعہ سن کر انہیں کہا کہ اچھا، اب میں آپ کو زمزم بابا کہا کروں گا۔ انہوں نے اس کنیت کو اتنا پسند کیا کہ اس دن کے بعد وہ زمزم بابا کے نام سے مشہور ہو گئے۔